الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراع، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین والقرآن المجید وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آپ تمامی حاضرین و ناظرین سے حسب سابق گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عابس رضوی ابن اختر حسن، ثاقب رضوی ابن اختر حسن کی روح کو اور جملہ ارواح مومنین بنے. ماہ مبارک رمضان میں مسلسل گفتگو اپنی تربیت کے لیے جاری ہے، اور ہم ماہ مبارک رمضان کے اختتام سے قریب ہو رہے ہیں. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک عبادت و اطاعت سے دوری اختیار کی ہے تو اب ان
باقی ماندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ بندگی خدا کریں، عبادت کریں، اطاعت کریں اور سچے دل سے توبہ و استغفار کریں، تاکہ ماہ مبارک رمضان کا جو مقصد اور ہدف ہے تقویٰ، ہم متقین کی فہرست میں اور متقین کی صف میں شامل ہو سکیں۔ ماہ مبارک رمضان یقیناً ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اس سے کوئی مسلمان غافل نہیں ہے، کوئی مسلمان انجان نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یقیناً یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، بڑی روحانیت والا مہینہ ہے، بڑی معنویت والا مہینہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس میں ضیافت الہی کا اہتمام ہے، ہر طرف ہر روزہ دار اللہ کا مہمان ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں گفتگو مسلسل آیت کے ذیل میں ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے لگیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بنسبت مبتلات روزہ کے ہوتا ہے، اگر ہم زیادہ تقوی والے نہیں بھی ہیں تو مبتلات روزہ کی حد تک اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ کس نے منع کیا ہے ہمیں پانی پینے سے، کس نے ہمیں روکا ہے کھانا کھانے سے؟ لیکن اطاعت خدا منع کرتی ہے ہمیں کہ ہم پانی پئیں، ہم کچھ کھائیں یا ہم مبتلات روزہ کے مرتکب ہوں۔ یہی جو ہم اپنے نفس پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ذریعے ہماری ایسی مشق ہو جائے، ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد 11 مہینوں میں بھی ویسے ہی اطاعت کریں جیسی ماہ رمضان میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ تقوی صرف ماہ صیام کی ضرورت کا نام نہیں ہے، تقوی صرف ماہ رمضان کی ضرورت کا نام نہیں ہے، تقوی ہر مومن کی ضرورت کا نام ہے، تقوی ہر مسلمان کی کامیابی کے لیے ضرورت ہے، ضروری ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر جنت تک پہنچنا ہے، اگر خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے تو پھر ہمیں متقی بننا پڑے گا، ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی ماہ مبارک رمضان ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے تاکہ ہمارے دوسرے مہینوں کے اعمال بھی قبول ہو سکے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے میں اور دنیا سے ڈرنے میں یہی فرق ہے کہ جب انسان دنیا سے ڈرتا ہے تو جس سے ڈرتا ہے، جس سے خائف ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ ایک انسان اگر کسی سے ڈرے، کسی ظالم سے، کسی جابر سے، خدا نہ کرے کوئی ایسا انسان ہو کہ جس سے ڈرا جائے، اگر ڈر ہے تو صرف خدا کا ہونا چاہیے، کسی انسان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر صرف اور صرف خدا کا، خوف صرف اور صرف خدا کا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، تو انسان اس سے خوف کھاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کے قریب نہیں جاتا۔ کسی جانور سے انسان ڈرتا ہے، درندوں سے، چیر پھاڑ کھانے والے جانوروں سے، حملہ کرنے والے جانوروں سے، تو ان سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کسی ظالم سے دور بھاگا جاتا ہے، کسی درندے سے دور بھاگا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ سے دور بھاگے۔ نہیں، اللہ سے ڈرنے میں
اور دنیا والوں سے ڈرنے میں یہی فرق ہے. جب ہم دنیا سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے. جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرو، اللہ نے جو جہنم آمادہ کر رکھی ہے اس سے ڈرو. ورنہ اللہ سے ڈرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ سے ڈرو کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. جو انسان ڈرنے لگے گا وہ پھر مسجد نہیں آئے گا. جو مسجد نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، نہیں. حقیقی ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا وہ ہے جو مسجد سے قریب ہے، خدا سے قریب ہے. متقی وہ ہے جو مسجد سے قریب ہے، جو خدا سے قریب ہے، جو اہل بیت سے قریب ہے، جو رسول سے قریب ہے، جو اللہ والوں سے قریب ہے. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے میں اور دنیا سے ڈرنے میں ایک امتیازی فرق یہ بھی ہے کہ ڈر کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس سے دور بھاگے، اور دور انسان اس سے بھاگ سکتا ہے جو محدود ہو، جس کی کوئی حد بندی ہو. کوئی ظالم انسان آپ کے شہر میں ہے، خدا نہ کرے تو آپ اس سے بچ کے دوسرے شہر میں جائیں تو بچ جائیں گے. آپ اس سے دور بھاگیں، دوسرے گاؤں میں چلے جائیں، دوسرے شہر میں چلے جائیں تو اس سے آپ محفوظ ہیں. لیکن وہ جو پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، جہاں نگاہ کیجئے، جہاں دیکھیے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، تو اس سے یہ ڈرنا معنی ہی نہیں رکھتا. اس لیے کہ اس سے بچ کے جائیں گے کہاں؟ اور وہ کوئی ڈرانے والا بھی نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے. یوں اس کو قرب ذہن کے لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتا ہے. نہیں، ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس کا احترام کرتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو والد کو ناپسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، نہیں، جو ان کو ناپسند ہے اس سے پرہیز کرتا ہے. یہی ڈر ہے، ان کا احترام کرتا ہے. لیکن والد کی شفقت اسے گھر سے دور رہنے نہیں دیتی. یہ ڈر وہ ہے، والد سے جو ڈر ہے، والد کا ڈر ہے، خوف ہے، اس میں شفقت پوشیدہ ہے. بس خدا کا خوف بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دور بھاگے. خدا سے زیادہ رحمان کون ہے؟ خدا سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اس کے ڈر میں رحمانیت پوشیدہ ہے، اس کے ڈر میں لطف و کرم پوشیدہ ہے. تو انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے. اور تقویٰ صرف ہمارے دور کے مطالبے کا نام نہیں، صرف مسلمانوں سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. تمام انبیاء جو آئے ہیں اپنی قوم کی طرف، ان سب نے اپنی قوم کو تقوی کی تاکید کی ہے، تقوی کی طرف متوجہ کیا ہے. اور صرف انبیاء نہیں، اولیاء بھی، اوصیاء بھی، ہمارے تمام ائمہ. نہج البلاغہ اٹھائیے، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. امیر المومنین جب ضربت لگ چکی تو جو وصیت کی ہے اس میں سب سے پہلا جملہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اے حسن و حسین، تقوی الہی. یہ حسن و حسین سے وصیت نہیں ہے، یہ حسن و حسین کے ذریعے ہم محبوں سے، ہم شیعوں سے، مولا کے چاہنے والوں سے وصیت ہے. مولا نے خود کہا ومن بلغہ کتابی، یہ وصیت تمام ان افراد سے ہے جن کے پاس یہ میرا وصیت نامہ، میرا نوشتہ پہنچے. ہر نبی جب اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا، جب قوم کی طرف آیا ہے، پہلی وصیت، پہلی تاکید تقوی کی. جب انسان اللہ سے ڈرے گا
تو رسول کی اطاعت کرے گا، امام کی اطاعت کرے گا، ولی خدا کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جناب نوح آئے، قرآن کہتا ہے اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جناب نوح اپنی قوم سے کہتے الا تتقون، متقی کیوں نہیں بنتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک رسول امین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ جو بھی نبی آیا، جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے اللہ سے ڈرنے کی بات کی، کسی نے خود سے نہیں ڈرایا۔ یہ نہیں کہا مجھ سے ڈرو، کہا میری اطاعت کرو، لیکن ڈرو تو صرف اور صرف اللہ سے، تقوی اختیار کرو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیغمبر کہہ دیجئے ہمارے نبی جو جس راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انبیاء کا، ائمہ کرام کا تبلیغ کا طریقہ ہی یہی رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی طرف نہیں بلایا ہے، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا، خدا کی طرف بلایا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں داعی الی اللہ بن کر آیا ہوں، تم سب کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت وسیلہ ہیں، بندوں اور خدا کے درمیان، عبد و معبود کے درمیان وسیلے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو خدا تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف بلائیں، نہیں، یہ تو خدا اجر یہ دیتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں، اور خدا اجر میں کہتا ہے جب تک یہ تم سے محبت نہ کریں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت علی بصیرہ، اور میری دعوت بے بصیرت نہیں ہے، میری دعوت بصیرت کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے نبی جو بلاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو پکارنے والا آپ کو پکارے آپ اس کے پیچھے چلے جائیے۔ اس کائنات میں پکارنے والے بہت ہیں، ہر وقت دو آوازیں گونج رہی ہیں، ایک رحمان کی آواز، ایک شیطان کی آواز۔ کوئی رحمان کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، کوئی شیطان کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔ نبی نے کہا ہم بصیرت کے راستے پر بلاتے ہیں، ہم راہ بصیرت تم سے طے کروانا چاہتے ہیں، لہذا ہر بلانے والے کے پیچھے بھی نہیں جانا چاہیے۔ بصیرت، نگاہ بصیرت سے دیکھنا چاہیے۔ انا ومن اتبعنی، میں بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرا اتباع کرتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ یہ جو ومن اتبعنی ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے کہ پوری کائنات میں اگر کسی نے حقیقی اتباع رسول کیا ہے تو وہ ذات امیر المومنین ہے۔ اگر کوئی رسول کا حقیقی فرما بردار ہے تو وہ علی ہیں۔ کنت اتبعہ اتباع فصیلہ اثر امہ، میں رسول کی ایسے اطاعت کیا کرتا تھا، رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ کنت اتبعہ فصیلہ اثر امہ، ایک اونٹنی کا بچہ، اللہ اکبر، امیر المومنین کا ایک قدم بھی نہ رسول کے قدم سے آگے ہے نہ رسول کے قدم سے، جہاں نقش قدم رسول ہے وہیں امیر المومنین کے قدم ہے۔ یہی اطاعت ہے، جیسی علی نے اطاعت کی ہے ویسی اطاعت کون کر سکتا ہے؟ جناب نوح، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جناب ہود آئے، یہی جملہ
دیکھیے ان کا مقصد الگ نہیں ہے. جب سب کا مقصد ایک ہو تو پھر بلانے کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے. ہمارے نبی نے تبھی تو کہا اولنا محمد اوسطنا محمد. بھائی انبیاء کا مقصد بھی ایک، ائمہ کرام کا ہدف و مقصد و کردار و گفتار و رفتار بھی ایک. تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جناب ہود آئے، جناب لوط، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. یہ ساری آیتیں سورہ شعراء کی مستقل ہیں. اللہ کا تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون. اس لیے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اپنے زمانے کے نبی اور امام کی اطاعت خود بخود کرے گا. خوف خدا کا نتیجہ اطاعت ہے، متقی بننے کا نتیجہ ہی اطاعت ہے. جناب شعیب اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو ماہ مبارک رمضان ہمیں اسی منزل کی طرف پہنچانا چاہتا ہے، وہ منزل جس منزل کی طرف دعوت دینے والے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ائمہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے. ماہ مبارک رمضان ہمیں ہمارے دل میں خوف خدا اتارنا چاہتا ہے. جب انسان متقی بن جاتا ہے، جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی دولت سے، کسی کی شہرت سے، کسی کی حکومت سے مرعوب نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدا کے آگے کوئی نہیں ہے. یہ سپر پاور طاقت ہو، یہ دنیا میں جو ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے ہیں، خدا سے ڈرنے والا کوئی ان کے آگے سر خم نہیں کر سکتا. اگر کوئی سر جھکا دے تو اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اور حسین کے چاہنے والے ہو ہی نہیں سکتا. مثلی لا یبایع مثلا. پیغام حسین یہی ہے کہ اللہ سے اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اگر خوف رکھنا ہے تو خدا کا خوف رکھو. یزید سے سب ڈر گئے، ڈر کی بنیاد پہ بیعت ہو رہی ہے، ورنہ جانتے سب ہیں کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل نفس محرمہ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بندروں سے کھیلنے والا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے جو سب بیعت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ یزید کا ڈر ہے. لیکن جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر یزید کے آگے سر نہیں جھکاتا. یزید کے پاس لاؤ لشکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن حسین کے دل میں جو تقوی ہے نا، ان اللہ مع المتقین، خدا تقوی والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ خدا ہو پوری دنیا مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کائنات نے دیکھ لیا، حسین کو یزید نے برباد کرنا چاہا، لیکن کیا ہوا؟ جس کے ساتھ خدا ہے وہ آج بھی پوری دنیا پر غالب ہے. ہر گلی میں حسین کا نام لیا جاتا ہے. حسین آئیڈیل بن گئے ہیں خوف خدا کا کہ اگر ڈرنا ہے تو حسین جیسے ڈرو. اور صرف حسین نہیں، اس لیے کہ حسین تو امام ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم غلام ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں خدا کا خوف اترا ہوا ہے. صرف خدا کا خوف ہے، برچھیوں کا خوف نہیں ہے، نیزوں کا خوف نہیں ہے، بھالوں کا خوف نہیں ہے، شمشیروں کا خوف نہیں ہے، فوج یزید کا خوف نہیں ہے، لاؤ لشکر کا خوف نہیں ہے. اگر خوف ہوتا تو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے سہمے رہتے، خیمے کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھے ہوتے. لیکن مقتل نے لکھا کوئی بچہ خیمے میں چھپ کر نہیں بیٹھا ہے، سب آنا چاہتے ہیں شمشیر کے سامنے، خنجر کے سامنے، بھالوں کے سامنے، نیزوں کے سامنے آنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خدا
کا خوف ہے. ایک بچہ ایسے ہی نہیں کہہ دیتا الموت عندی احلی من العسل. یہ خوف خدا دل میں ہے جو زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. جب دل میں خوف خدا ہو تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے. اے میرے لختے جگر، موت تمہارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. ہاں چچا، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. میں اذن جہاد چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ یتیم حسن ہے، یتیم حسن ہے. اللہ اکبر. باپ کا سر پر سایہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خدا کا خوف ہے دل میں، اجازت نہیں ملتی حسین سے. اجازت دے تو کیسے دے؟ بھائی کی نشانی ہے، یتیم ہے، بھائی کی نشانی ہے. حسین اجازت نہیں دیتے، لیکن ایک تعویذ حسن نے باندھ دیا تھا، بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا. قاسم کو یاد آ گیا، جاتے جاتے میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا. اب جو تعویذ کھولا ہے نا، اللہ اکبر، خدا کا خوف ہے. اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو کائنات کے بچے یزید کے لشکر سے ڈر کے بھاگ جاتے. لیکن یہ موت کا پروانہ لیے ہوئے ہنستے کھیلتے اپنے آقا کے سامنے آتے ہیں. چچا اب تو اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر. حسین نے نہیں معلوم کس دل سے اجازت دی ہے. جس کے بھائی کی نشانی 13 سال کی ہو، وہ اپنے بھائی کی نشانی کو کیسے کربلا کے میدان میں جانے دے؟ لیکن چونکہ بھائی کا تعویذ سامنے تھا، اجازت دے دی. مقتل کہتا ہے ایسی اجازت دی ہے کہ چچا اور بھتیجے دونوں رونے لگے، بغل گیر ہوئے، اتنا روئے حتی غشی علیہما، دونوں غش کھا کے گر گئے. مجھے نہیں پتا کیسے انہیں غش فاقہ ہوا. جب کوئی غش کھا کے گر جاتا ہے نا، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. ہائے کربلا میں پانی تو ہے نہیں، شاید زینب نے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا ہو. چچا کو ہوش آیا، بھتیجے کو غش سے فاقہ ہوا. چچا نے کہا قاسم جاؤ خدا حافظ. قاسم گئے لاش کے ٹکڑے میدان کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون.